لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. یہ 18واں پارہ ہے اور سورۃ النور ہے، آیت نمبر 12. 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 12. یہ آیت جس رکوع میں ہے اس رکوع میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک بیان کیا ہے. واقع افک اس واقعے کو کہتے ہیں، اور اس واقعے کو کہا جاتا ہے کہ جس واقعے میں منافقین نے اور بعض نادانی میں کچھ مسلمانوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی. وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا کسی وقت تو پھر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں اور آپ کی عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیت نہیں، پورے سورہ نور کا دوسرا ایک رکوع نازل کر دیا. اور قیامت تک کے لیے جب جب قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک یہ رکوع بھی پڑھا جاتا رہے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھنے والا پاک دامنی بھی بیان کرتا رہے گا، آپ کی عفت بھی بیان کرتا رہے گا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پاک دامنی کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. تو اسی سے متعلق یہ آیت ہے. وہ واقعہ تو ابھی مجھے ذکر نہیں کرنا ہے، میں نے اس میں سے صرف ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. پہلے تو آیت کو ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو باتیں بھی چل رہی تھی، وہ گردش کر رہی تھی، جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں کہا تم نے یہ بات؟ تو یعنی اس خبر کے سنتے ہی اس بہتان کی تردید کیوں نہیں کی تم نے؟ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہتے کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے. اس آیت میں اس بات کی طرف صراحتاً دلالت ہوتی ہے کہ خبروں میں سخت احتیاط اور تحقیق سے کام لینا چاہیے. لہذا جب کسی صاحب ایمان کے بارے میں کوئی بری خبر سنیں یا کسی کو کوئی نکتہ چینی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس صاحب ایمان کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم حسن ظن رکھو، تم نیک گمان رکھو اور اس کا ایسا ہی دفاع کرو جیسا تم پر پڑنے والے الزامات کا تم دفاع کرتے ہو. یہ قرآن کریم حکم دے رہا ہے، یہ مجھے بھی حکم دے رہا ہے اور آپ کو بھی حکم دے رہا ہے. معتکفین کے لیے بھی حکم ہے، غیر معتکفین کے لیے بھی ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، زندگی بھر. کہ جب تم کسی صاحب ایمان کے بارے میں تمہارے سامنے کوئی آدمی کوئی بات کرے اور تمہیں اس واقعے کا کوئی سر نہیں معلوم، تمہیں اس واقعے کی الف بے بھی نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب تم اس بات کو سن کر اب آگے تم اس کو مرچ مسالہ لگا کر اب تم نے اسے آگے چلتا کر دیا، تو بلا تحقیق کے خبر کو آگے پھیلانا یہ منافقین کا شیوا اور طریقہ اور ان کی یہ خصوصیت ہے. مسلمان یہ کام نہیں کرتا. مسلمان ان کاموں سے دور رہتا ہے، وہ ایسی مجلسوں سے دور رہتا ہے، ایسے لوگوں سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے کہ جو اس طرح کی افواہ سازی کا شکار ہوتے ہیں. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے افواہ سازی. کسی سے متعلق کوئی بات کان میں کوئی سن بن پڑ گئی، بس پھر تو آپ کے پاس ایک کھلا ہوا میدان ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اگر وہ آدمی اگر آپ کا مخالف ہے پھر تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا، پھر تو اس کی 7 نسلوں کا خون آپ کے لیے حلال ہو گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر وہ آدمی آپ کا مخالف ہے کسی بھی اعتبار سے،
مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، اور اس سے متعلق اگر کوئی بات کان میں پڑ گئی، پھر آپ دیکھیں کیسا بازار گرم ہوتا، پھر کیسا مرچ مسالہ آدمی لگاتا ہے۔ اور جب آپ تحقیق اگر کرنے پر آئیں، حالات کا اگر آپ جائزہ لینے پر آئیں، اصل صورتحال کو اگر آپ معلوم کرنے پر آئیں، تو جتنی باتیں آپ نے سنی تھی پتہ چلا کہ وہ ایک مفروضے پر قائم ہے۔ وہ مفروضہ، وہ عمارت دھڑام سے جب گری، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بعد میں ذلت اور رسوائی سے بہتر یہ ہے، بعد میں شرمندگی سے بہتر یہ ہے، بعد میں جو کسی کے سامنے خفت اٹھانی پڑے گی، اس سے بہتر یہ کہ اگر کوئی بات آپ کے کان میں پڑ رہی ہے کسی سے متعلق، تو آپ جوان مردی کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے اچھے کردار کا مظاہرہ کریں، اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں، اتنی ہمت پیدا کریں کہ جس سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اتنی تکلیف برداشت کر لیں اور اس سے پوچھیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی، حقیقت کیا ہے؟ جو وہ حقیقت بتا دے، اس حقیقت کو ماننا آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ ایک آدمی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ نہیں جی معاملہ ایسا نہیں ایسا ہے، آپ کہہ رہے نہیں نہیں ایسا ہے، مجھے پتا ہے۔ بھائی جب پتا ہے تو تم منہ پٹانے آئے ہو یہاں پر، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں معاملے کی تحقیق کے لیے، وہ صاحب واقعہ بتا رہا ہے کہ نہیں جی معاملہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں۔ اس کی سننی نہیں چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے موقف کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے سچ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں نے تو یہ سنا ہے، یا اللہ جس سے متعلق سنا ہے اس کا جو وضاحتی بیان آ رہا ہے وہ آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحقیق کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ تو مذاق کرنے کے لیے آئے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ اس وقت جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی دوسرے سے نفرت، عداوت، حسد، کینہ، بغض، یہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ میں اگر اس میں تفصیل سے اگر روشنی ڈالوں تو پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے میرے سے، اور رمضان کا آخر چل رہا ہے، میں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ بس العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیں گے، اور نہ سمجھنے والے انشاءاللہ وہ نہیں سمجھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جب کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی بات آپ کو پتہ چلے تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ جی، اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کا مرحلہ تو بہت بعد کا ہے، اس سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے، اس سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس مسلمان کے بارے میں جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا اس کے بارے میں آپ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تحقیق تو اس وقت ہے نا کہ جس شریعت نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہے، بھئی آپ کی کیا اتھارٹی ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کس حیثیت سے تحقیق کر رہے ہیں، آپ کوئی تھانے کے سوچو ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ اب میں اگر آپ کے بارے میں تحقیق کرتا پھروں تو کیسا لگے گا؟ تحقیق کا مسئلہ تو بہت بات کا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات کان میں پڑ رہی ہے آپ کہیں کہ نہیں وہ مسلمان ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہوں، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس بات کا دفاع، اس آدمی کا دفاع آپ ایسا کریں جیسا کہ آپ پر پڑنے والے الزامات کا دفاع آپ کرتے ہیں۔ اور پھر اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو پھر یہ دوسرا مرحلہ ہے، پریشانی بھی ختم نہیں ہوتی نا، وہ مروڑ ہوتی رہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ مزید بلڈ پریشر شوٹ نہ کر جائے، تو بھائی چلو پھر آپ اپنا پیٹ ہلکا کرنے کے لیے اب آپ تھوڑی سی ہمت اپنے اندر پیدا کریں، آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور اس آدمی کے بعد متعلقہ آدمی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا، اب آپ اپنا کوئی موقف اگر آپ پیش کر سکتے ہیں تو آپ بتا دیں، بات ختم ہو گئی۔ بہت آسان سا مسئلہ ہے، قرآن کریم نے یہ مستقل ہدایت دی ہے، اور سورہ الحجرات میں باقاعدہ یہ مستقل حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر آنکھ بند کر اسے نہ مانو، بلکہ فتبینوا،
اس خبر کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لو. تحقیق کرنے کے بعد جو بات واضح ہو جائے پھر اس بات پر عمل کرو. اس لیے بھائی یہ جو افواہ سازیاں ہیں اور اس طرح کی جو شرع انگیزیاں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے الگ تھلگ رکھنا چاہیے اپنے. اور ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آج اور بھی اگلی آیت بھی مجھے بیان کرنی تھی لیکن ابھی بس میں یہ بات پوری کر لوں اور اسی پر بات ختم کر دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں واقعتاً کوئی ایسا عیب اور ایسی کوئی کمزوری آپ کے سامنے آئی ہے تو پھر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہے اگر کوئی عیب ایسا کسی کا آپ کے سامنے آیا ہے تو پھر آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں, آپ اس کے عیب کو چھپائیں. جب آپ اس کے عیب کو چھپائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. اور اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ کو کوئی سرا ہاتھ آ گیا ہے, کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے دوسرے کو رسوا کرنے کی, تو پھر وہ وعید یاد رکھ لینی چاہیے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی مسلمان کے بارے میں اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیوب کے پیچھے پڑیں گے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ اس کے گھر میں اس کو رسوا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور مسلمانوں کے عیوب کے بارے میں پردہ ڈالنا چاہیے, پردہ ڈالنا چاہیے. اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میں کون سے دودھ کا دھلا ہوں. اس لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے, ان پر تنقید کرنے کے بجائے, ان پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے چہرہ دیکھو آئینے میں پہلے. یہ سارے قرآن کریم کی ہدایات ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیمات ہیں. اگر ان ہدایات پر ہمارے معاشرے میں عمل ہو جائے تو یقین کریں جو نفرتوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول ختم ہو جائے اور آپس میں محبتیں تقسیم ہونے لگیں. اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.